میں ایک بات کئی دفعہ سوچتا ہوں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کسی عورت کے 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 بیٹے یہ تو کہتے ہیں اماں جی کپڑے کیڑے پانے جی، اماں جی کھانا کتے جی کی کرنا ہے، اور کوئی اماں کے پاس بیٹھ، اماں یہ شرک ہے، اماں یہ کفر ہے، اماں یہ ایمان ہے، اماں یہ غیرت ہے، اماں یہ کام کرنے سے بندہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ 10 کے 10 بیٹے اس کو دنیا میں لگے ہوئے اس کو جہنم پہ جانے کی تیاری کرا رہے ہیں سارے۔ یہ اپنے بیٹوں کا یہ حال ہے۔ 10 اگر کسی کے بھائی ہیں، ایک بہن ہے، تو سارے کے سارے نہیں کوئی چیز دی ضرورت نہیں ہوں نہیں 10 کوئی اسی تیرے بھرا زندہ ماں تینوں کا، اور اس کو یہ کس نے بتانا ہے، یہ ایمان ہے، یہ غیرت ہے، یہ عزت ہے، یہ شرم ہے، یہ حیا ہے، یہ کس نے بتانا ہے؟ اور بیچاری جہنم کے اندر چلی جائے مرتا ہی اسی وقت، اس کو جنت کی کوئی ضرورت نہیں آپ سمجھتے؟ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ عورتوں کے اوپر خاص کر کے دین کے کاموں میں ان کو لازماً لے کے آئیں، تاکہ ایک مردوں کا تو یہ حال ہوتا ہے نا جس طرح گھر میں نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں قرآن مجید نے ایک چھوٹی سی مثال بیان کی ہے، ایک اچھی عورت کی اور ایک بری عورت کی۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ لوگوں ہم تمہیں مثال بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی نا یہ بڑی بری عورت تھی، اور دیکھ لیں اس کی پھر اس نے گھر کے اندر جو کچھ کیا۔ قرآن مجید نے ایک ہے کہ یہ دونوں جو عورتیں تھیں کانتا تختا عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ فرمایا ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خامدوں کی بات نہیں مانی، اور آگے اولاد کے ساتھ بھی انہوں نے وہی رویہ رکھا، اور پھر اولاد کا یہ حال ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کے وقت میں جس وقت وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی نکل کے طوفان آیا، اس ماں جو بری ماں کے ہاتھ میں پلنے والا بچہ باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ باپ نے جب کہ یہ کہا، قرآن مجید کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اور میرے پتر پانی آ گیا، فٹافٹ پتر کشتی چ بہ جا، جان بچا لے۔ قال صحابی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ ابا کہتا رہا نوح علیہ السلام پتر بہ جاؤ، میرے پتر بہ جاؤ، بہ جا۔ پتر اتنا گستاخ تھا، اتنا کہا میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا، میں اتنے دیکھتے دیکھتے ادھر سے ایک بڑی موج آئی اور باپ کے سامنے جوان بیٹا غرق تے تباہ ہو گیا۔ ماں کی تربیت ایسی تھی، ماں کی تربیت سے نبیوں کے گھر میں بھی اگر بری عورت ہو تو یاد رکھیں، یہ سن لیں لفظ، نبیوں کے گھر میں بھی اگر بے دین عورت ہو تو گھر کا اولاد کا یہ حال کرتی ہے، بچوں کو باپ کے سامنے غرق تباہ اور برباد کر کے جہنم کے اندر ان کو لے جاتی ہے۔ اور اگر ماں اچھی ہو تو قرآن مجید نے ایک اور ماں کا بھی ذکر کیا ہے، ایک اور بچے کا بھی ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ فرمایا ایک اور بھی بچہ تھا، پجن نسل والا دوڑن والا، جب لگ پیا نا تو باپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے اسماعیل کو کہا بیٹے میں نے خواب نے دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى۔ دیکھیں فرق دیکھیں، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا جان بچا لے، اور گستاخ نے پھر نہیں مانی، اور اس بچے کو کہا جا رہا ہے میں تیری جان لینے کی میں نے خواب میں دیکھا چھری پھیر رہا ہوں۔ قال یا بنیا، اے پتر میں دیکھیا کہ میں تینوں چھری پھیرنا خواب۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
ابا جی اللہ دا حکم ہے، ابا جی آ لو میں تیار ہوں، میرے گلے تے چھری بے شک پھیر دیو، ایک کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی ماں اماں جی ہاجرہ بڑی نیک تھی، بچے کی تربیت بچہ گھر میں ہوتا تھا، تربیت خدا رسول ایمان جنت آخرت اللہ، یہ ماں کی تربیت ایسی تھی کہ اس نے کہا ابا جی فٹافٹ چھری پھیرو جو تانوں اللہ دا حکم ہے۔ یہ بچہ جان دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو، اور اس بچے کو کہا جان بچا لے، اور جان بچاتا نہیں، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، یہ ماں کا اثر ہے سارا۔ حضرات شریعت نے عورت کے لیے پھر کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے عورت کو دین کے کاموں میں شریک کیا ہے تاکہ یہ بیچاری بھی جنت میں چلی جائے اور جہنم میں نہ چلی جائے۔ اور لوگوں یاد رکھیں جس وقت ہم عورت کہتے ہیں تو گھر میں دیکھنا سب سے پہلے ہماری ماں دادی نانی ہماری بہنیں ہماری پھوپھیاں، اور لوگوں خیال کرو ایسے ایک دن ان کو ایسے آنکھ سے دیکھو یہ اماں جہنم کے اندر چلی جائے گی، یہ میری بہنیں جہنم کے اندر چلی جائیں گی، یہ شہزادیاں بیٹیاں یہ جہنم کے اندر چلی جائیں گی، ان کے لیے کچھ نہیں سوچنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی تعلیم تربیت اور ان کو جنت میں جانے کا جو پروگرام بنایا اس میں پہلی بات یہ تھی کہ دین کا علم حاصل کرنا مرد اور عورتوں دونوں پہ فرض ہے، یہ صرف مرد پہ نہیں، اور اس کو پتہ چلے نا اللہ اور رسول کیا ہے، گناہ کیا ہے، جہنم میں کون سی چیز لے جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، لوگوں اللہ کی یہ بندیاں یہ عورتیں یہ بیٹیاں یہ بیویاں یہ پھوپھیاں خالہ یہ مائیں یہ اللہ کے گھر میں آنا چاہے تو ان کو نہ روکا کرو، ان کو آنے دیا کرو۔ اور لوگوں ایمانداری سے سب سوچو، آپ سارے آ گئے ہو، مائیں کدھر ہیں، بہنیں کدھر ہیں، بیویاں کدھر ہیں، انہوں نے جہنم کے اندر جانا ہے، ان کو جنت کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں بیچاری کو، کیوں ان کو چھوڑ کے آئے ہیں، کیوں ان کو گنڈے چیر فلاں کر تو ہانڈی پکا تے میں آنا تے آ کے کھاواں گا تے بس جمعہ میں پڑھا جنت میں جاواں تو دوزخ کے ٹر جائیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں بیچاری کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت یہ عورتیں اللہ کی بندیاں تمہیں کہیں نا ہم نے اللہ کے گھر جانا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو منع نہ کیا کرو، ان کو لے کے آؤ، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، چلو میں بھی جمعہ پڑھوں گا تم بھی پڑھنا، مجھے بھی پتہ چلے یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ ایمان ہے یہ دین ہے یہ شریعت ہے یہ حیا ہے یہ بے، اور تمہیں بھی پتہ چلے میں بھی جہنم سے بچوں تم بھی جہنم سے بچو۔ لا تمنعوا، فرمایا ان کو روکو نہ، جمعے پہ آئیں ان کو نہ روکو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مسجدوں میں چلے جائیں، بندہ مسجد کے اندر 500 ہے، عورتیں 20 عورتیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور یہ عورتیں نے جنت میں نہیں جانا اور انہوں نے جہنم کے اندر جانا ہے، یہ کیوں مرد ان کو جہنم کے اندر بھیج رہا ہے، ان کو دوسرے کاموں میں لا کے، تو کپڑے تو ہوتے کہتے بچے دی پٹھ تو ہوتے فلاں کرتے ہو کام، سارے ان کاموں میں لگا کے ان بیچاری کو ایسا اس کو پھیریا ہوا ہے بیچاری کو کہ بس وہ ان کاموں میں لگ کے نہ اللہ دا پتہ ہے نہ رسول دا پتہ ہے، مار کے تے سیدھی جہنم کے اندر چلی گئی۔ آپ نے فرمایا اس کو نہ روکو آنے دو، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں پھر سے کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا ان کو نہ روکنا، تو یہ جمعے میں تو آتی تھیں، جمعے کے علاوہ نمازوں میں بھی محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتی تھی کہ چلو کوئی نہ کوئی خیر دی گل لب جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، یہ سارے مرد سن لیں، آپ نے یہ بات کہی تھی، فرمایا جس وقت میں سلام پھیروں تم بھی سلام پھیر کے فوراً نہیں اٹھنا، پیچھے عورتیں آئی ہوئی ہیں وہ اٹھ کے چلی جائیں تو تم نے بعد میں اپنی صفوں سے اٹھنا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ اس لیے محمد الرسول اللہ نے کہا تھا کہ فرمایا فوری طور پہ ایسے نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھج کے اس وقت اٹھ کے چلو، ہمارے ہاں تو اب نہیں، وہ چونکہ وہ کھلا میدان تھا، پیچھے عورتیں بیچاری پردے میں آ کے بیٹھی ہوتی تھیں، فرمایا پہلے اٹھ کے ان کو جا لینے دو بعد میں تم اٹھو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام جمعہ میں عام نمازوں میں عام میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں ہماری مساجد میں دیکھ لیں
جتنی بھی پرانی مسجد ہے نا، یہ بادشاہ مسجد ہے، فلانی مسجد ہے، فلانی مسجد ہے، او مسجد ہے، کسی مسجد میں عورت کے لیے کوئی جگہ بنائی نہیں گئی. مولویوں نے طریقہ ایسا رکھا ہوا تھا. اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، دین کا، ایمان کا. اور یہی تو وجہ ہے کہ جس جگہ پیری فقیری ہوتی ہے، سب سے زیادہ عورتیں وہاں یہ دم کرا رہی ہیں، یہ فلان کرا، یہ ٹوٹکا کرا رہی ہیں، کگے، یہ فلانا کوڈیاں بن رہی ہے، فلانے دھاگے بن رہی ہے، اور اس کو پتہ نہیں بیچاری کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گلے میں کوئی چیز باندھی لٹکائی اس نے شرک کیا. اس کو پتہ ہی نہیں بیچاری کو. کوئی چیز، ایک کوئی دھاگا بھی لٹکا لے، میرے نبی سونے نے فرمایا یہ شرک ہے. میرے نبی نے فرمایا، نبی نے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچاری کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عید میں، عید کا جس وقت یہ نہ کوئی عید میں جمعے میں آ جائے، آگے پیچھے آ جائے تو عید کی بات ہو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں عید پڑھ کے آیا، تو سیویاں پکاتے، حلوا پکاتے، انہوں لاؤ ادھر بیچاری نو، مارو انہوں جہنم وچ کلو، انہوں اس پاسے لا لگے کہ انہوں کو حلوے پکاندی رہے ہو، اور اس کو لے کے آؤ. حدیث کے الفاظ ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عورتوں کو لے کے آؤ. چھوٹی جوان بچی ہے اس کو بھی لے کے آؤ، بڈھی عورت ہے اس کو بھی لے کے آؤ. یہاں تک کہ اگر کوئی عورت ماہانہ تکلیف سے گزر رہی ہے اس کو بھی لے کے آؤ. نماز نہ پڑھے، وہ آئے اور تکبیریں ہی پڑھے، اور اس دن جب دعا کی جائے اللہ کی طرف سے خیر تقسیم ہو، برکتیں تقسیم ہو، وہ بھی اپنی چولی بھر کے خیر کی وہ بھی گھر میں لے آیا اسے، اور اسے بھی جنت جانے کی ضرورت ہے، اس نے جہنم سے بچنا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، جس وقت آپ عمرے پہ گئے ہیں، آپ اکثر دیکھ لیں مرد جو ہیں کسی جگہ 1000 مرد ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی 400 جی عمرے تے گیا تھا، عورتاں میں تہاڈی بھابی نو نہیں کھڑیا. اور ظالموں کس نے لے کے جانا ہے اس بیچاری کو بچے پالنے پہ رکھنا، اس کو یہ رکھنا بس ہانڈی تو پہ تو بس گنڈے چیرے تو کھانا پکائے تو تمہیں پکا پکا کے روٹیاں دوے تو مر جا جہنم میں چلی جائے. وہ اس نے نہیں جنت میں جانا. نبی علیہ السلام عمرے پہ جب گئے حدیبیہ کے مقام پہ، نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں، آپ نے قرعہ ڈالا، قرعہ حضرت ام سلمہ کے نام لکھا. کائنات کا امام محمد الرسول اللہ اپنی بیوی کو لے کے کائنات کا امام عمرے پہ گیا ہے. اور حج کا جب موقع آیا، آپ دیکھ لیں حج کا بھی موقع آتا ہے، ایسے چپ کر کے بندے چپ کر کے چلے جاندے نے کر کے، اور یہ بیچاریاں کس کام کے لیے تمہارے گھر میں آئی ہیں، اور یہ صرف جہنم کھا پہ آ کے بس ان کو اس کام میں کرنا ہے، پانڈے مانجو تے بوکنا پھیرو تے ویپر پھیرو اور جہنم کے اندر چلی جائیں بیچاری. اور اس کو بھی پتہ چلے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ صفا مروہ ہے، یہ طواف ہے، یہ حجر اسود ہے، اچھا یہ منا ہے، یہ شیطان ہے، یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے، اسے بھی پتہ چلے اور وہ بھی جائے. اور جس طرح مرد پاک ہو کے آتا ہے، عورت بھی سارے گناہوں سے پاک ہو کے واپس آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حج کیا تھا، نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کو موقع نہیں ملا. اس کے بعد نبی علیہ السلام تقریباً 85 یا تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے 86 دن کے بعد محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے تھے. آپ پھر موقع ہی نہیں ملا. نبی علیہ السلام نے اس آخری سال میں جب آپ نے یہ حج کیا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی ساری بیویوں کو، 9 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ. کائنات کا امام اپنی ساری بیویوں کو لے کے حج پہ گیا ہے. میں بڑے بڑے چونکہ امیر آدمیوں سے بھی ملتا ہوں، تمہارے غریب، ہم غریب آدمی سے بھی ملتے ہیں، ارب پتی آدمی اپنی بیوی کو حج پہ نہیں لے کے جاتے، اور چلی جائے گی انہیں کی کرنا ہے، اور میں جو چلا ماں، اور اسے جنت کی ضرورت نہیں، وہ صرف اس کو رکھا ہوا ہے کپڑے سونے پا کے ودیا ودیا پا کے تینوں ہر وقت تینوں خوش کر دی رہے، بس اس نے جنت میں نہیں جانا. کائنات کا امام جب لے کے جا رہا ہے تو تم بھی ان کو ساتھ لے کے جاؤ.
اور جب تمہارے گھر میں آئی ہے تو اس کو لے کے جاؤ بیچاری کو، وہ بھی، تاکہ وہ بھی جنت کے اندر چلی جائے۔